أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آج ایک محرم ہے اور ایک محرم جب بھی آتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے فضائل اور آپ کے پیارے رسول سے محبت ہمیں یاد آتی ہے۔ اسلامی مہینے کا آغاز شہادت سے شروع ہو رہا ہے اور اختتام ہوتا ہے تو شہادت پر یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتی ہے 18 ذی الحجہ۔ یا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محرم کو شہید ہوئے تو دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، ایک رفیق خبر رہے، رفیق سفر رہے اور دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق دنیا بھی رہے، رفیق جنت بھی رہے۔ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ نے اپنے رفیق کے طرح آپ کے ساتھ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ چنانچہ آتا ہے آپ کے فضائل میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، یا آقی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کتنا پیارے انداز سے اپنے پیارے صحابہ کو پیارے رسول خاطب کرتے تھے۔ وہی حضرت عثمان غنی کا بات ذکر آتا ہے تو حضرت عثمان غنی کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں میرے رفیق عثمان ہیں اور جنت میں بھی میرے رفیق عثمان رہیں گے۔ آج دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو احادیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایک کنویں کے پاس بیٹھے ہیں، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک پتھر رکھا ہوا ہے، گھٹنے کے برابر پتھر رکھا ہوا ہے اور ایک پتھر اس سے نیچے رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق تشریف لائے، پیارے رسول تشریف فرما ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا، ابو بکر اس پتھر پر بیٹھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر پر بیٹھ گئے جو کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کے سیدھے جانب تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ نے کہا کہ عمر تم اس پتھر پر بیٹھو۔ گویا جو حضرت ابو بکر صدیق سے ذرا سا پیچھے تھا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے بازو بیٹھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی تشریف لائے، آپ نے ایک سامنے رکھا ہوا پتھر تھا، آپ نے کہا کہ عثمان تم اس پر بیٹھو۔ پیارے رسول زندگی میں ہی بتا دیے کہ میرے بیٹھنے والے دنیا میں کیسے بیٹھیں گے، خبر میں کیسے رہیں گے، اور خبر میں اس انداز سے بیٹھے ہیں جیسے کہ پیارے رسول لیٹے ہیں، جیسے کہ میرے پیارے رسول نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
سیدھی جانب ہے، اور اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب آپ آرام فرما رہے ہیں اس کے پینتی اگر دیکھتے ہیں تو جنت البقیع ہے، اور جس میں حضرت عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا ہی میں میرے پیارے رسول نے بتا دیا ابو بکر تم ایسا رہیں گے، عمر تم ایسا رہیں گے، عثمان میرے سامنے رہیں گے۔ کیوں؟ ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کا معنی میں سمجھایا نا اس سے پہلے، ذوالنورین دو طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے۔ ایک اس بات سے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی۔ جب بی بی رقیہ کا انتقال ہوا جنگ بدر کے موقع پر، آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی یعنی رقیہ آپ کے نکاح میں تھی، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ چلنے سے روک دیا اور فرمایا کہ دیکھو عثمان میری بیٹی بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ لیکن جب بدر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی خوشخبری لے کر آئے تو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی آپ کی صاحبزادی کی تدفین کر کے آئے۔ گویا ایک خوشی ملی میرے آقا کو، تو دوسرا ایک غم ملا کہ آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت بی بی رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہیں جب دوسری صاحبزادی کا ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا، پھر ام کلثوم سے آپ کے نکاح کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد میرے آقا نے اپنی محبت کا اس طریقے سے اظہار فرمایا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک بڑھتی جاتی، میں عثمان کے ساتھ اس کا نکاح کرتے جاتا۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے آپ کی، کیا مقام ہے۔ آج آپ لوگوں کو مقام سمجھ میں نہیں آتا، اینڈ شینڈ بک لیتے ہیں، اینڈ شینڈ بول لیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے صحابہ کا مقام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک وقت میں ایک شخص آیا، آ کر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اپنے دور چلا گیا، وہ پھر پلٹ کر نہیں آیا، پیارے رسول کو نہیں دیکھا، لیکن اس کا درجہ بھی وہی مقام رکھتا ہے، وہی صحابہ کا۔ صحابہ میں بھی بہت مقام ہے۔ اب ہم لوگوں کو صحابہ کی سیرت پڑھنے سے فرصت نہیں ملی، یعنی وقتی قائم پڑھنے کے لیے۔ صحابہ میں بھی بہت سے مقامات ہیں، خلفائے راشدین کے مقامات ہیں، جنت کی عشر مبشرہ کا مقام ہے، بدر کے صحابہ کا مقام ہے، صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے صحابہ کا ایک مقام ہے۔ میرے آقا کے ساتھ میرے صحابہ کیسے تھے؟ یہی جنگیں یعنی صلح حدیبیہ تھی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ جاؤ عثمان ہمارے سفیر بن کر جاؤ، مکے کے اندر جاؤ، جا کر وہ قریش کے لوگوں سے بات کرو کہ ہم آئے ہیں، آ کر عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان اندر تشریف لے جاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تمام صحابہ احرام باندھے ہوئے ہیں، پیارے رسول احرام باندھے ہوئے ہیں، جاتے ہیں، اجازت نہیں مل رہی ہے کہ طواف کیا جائے یا عمرہ کیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ عثمان اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے تم جا کر حل کرو۔ لیکن جب عثمان غنی تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کے قریشیوں کے سردار سے بات کیا تو سنی نے ان سے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اس کے بعد جب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی کا انتظار فرما رہے تھے اور عثمان غنی تشریف لے لائے تو صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ میرے عثمان غنی کو شاید شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر بیعت رضوان دی گئی، اللہ نے اس درخت کو اس میں شامل کر دیا جو درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے بیعت کی۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا جاؤ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، ہم سب ایک بیعت کریں گے، عہد کریں گے کہ عثمان کو قتل کرنے والوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ تمام صحابہ محبت میں میرے آقا کے اپنی جان دینے والے، اپنی محبت میں آقا کے اپنے آپ کو مٹانے والے،
اپنے ایک ہاتھ کو نیچے رکھا، دوسرے ہاتھ کو رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے پیارے رسول نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس ہاتھ کو اور مجھے معلوم ہوتا ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو، اپنا ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، میرے پیارے رسول کی محبت کا حضرت عثمان غنی نے بھی حق ادا کر دیا۔ آپ نے پھر اس ہاتھ کو کبھی بھی ایسے مقام پر نہیں لے گیا جہاں ناپاکی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ صحابہ کی محبت تھی، یہ صحابہ کی جانساری تھی، یہی صحابہ کرام ہے جس میں حضرت عمر فاروق ہے، خلفائے یعنی خلیفہ دوم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کئی بار گواہی دیا ہے، کئی بار آپ کی باتوں کو قرآن نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حضرت عمر فاروق کی بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ کو خیال ہوا کہ ہم کعبۃ اللہ سے ہٹ یعنی بیت المقدس سے ہٹ کر ہم کعبۃ اللہ کے لیے اپنا سر جھکائے، اللہ نے اسے قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آپ کے دل میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جب طواف مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ نے آپ کی بات کو پسند فرمایا اور کہا کہ اے عمرہ کرنے والوں، جب تم یعنی عمرہ کر لو، طواف کر لو، 2 رکعت مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ وہ پردے کا حکم آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پردہ چاہیے، پردے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عمر کی بات کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ فرما دیا اور کہا کہ اے نبی، کوشش کیجیے، پردے کا حکم دے۔ ایسے مقام رکھنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی شان یہ تھی کہ پیارے رسول فرماتے ہیں جدھر سے عمر جاتے ہیں ادھر سے شیطان کو بدل دیتا ہے۔ آج بھی عمر کے نام سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر کے نام سے آج بھی عمر سے بغض رکھنے والے راستہ بدل دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے علماء نے کیا کہا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ آپ کو ہمارے کو عاملوں کے پاس پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عامل آپ کو سب سے بڑے ہیں، اور عامل عمل رکھنے والوں کو کہتے ہیں آپ اچھے عمل کریے، قرآن برابر پڑھیے، قرآن کے برابر تلاوت کیجیے، انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کریں گے تو اللہ کو شفا عطا فرمائے گا۔ پڑھتے تو ہیں، پڑھنے میں اثر چلا گیا، وجہ کیا ہے؟ ہماری زبانیں پوری دل کو، زبانیں کہہ رہی ہے، دل کہہ رہا ہے، اور بتائیے کہ کیسا اس میں اثر باقی رہے گا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان تو اقرار کر دی ہے، لیکن نہ سر اس کی گواہی دے رہا ہے، نہ دل اس کی گواہی۔ فرماتے ہیں علماء کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، رات میں خوابہ پڑ رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، تو 2 نسخے بتا دیے گئے۔ کثرت سے درود پڑھو، درود پہ شریف زبان پہ رہے گا، نیند تمہارے آنکھوں میں رہے گا۔ اور فرما دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جو بھی اپنے سینے پر عمر لکھ لے گا، اللہ اس کو ہر آفت سے، ہر شیطانی بلا سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے آپ سوتے وقت کبھی خواب پڑھے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، تاکہ نسخہ تکیے کے نیچے رکھ لیں۔ کیا بولتے تخت تکیے کے نیچے رکھو تو کتنے تکیے کے نیچے رکھیں گے؟ جس تکیے کے اوپر سو رہے ہیں اس تکیے کو اپنا بنا لو، اور اس تکیے کو اپنا بنانے کے بعد سے جب بھی اس پہ سو رہے ہو تو کلمہ پڑھ لو، شاید اس کلمے کو صبح تم ادا کر سکتے ہو یا نہیں پتا نہیں۔ سونے والے سوتے ہیں، مگر معلوم ڈاکٹروں سے پوچھیے آپ، ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کریں گے موت آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے۔ سو جاتا ہے آدمی، اٹھنا اس کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، جس دن اپنا اختیار واپس لے لیتا وہ مردہ اٹھے۔ معلوم یہ ہوا موت بھی آرام کی نیند ہے، یہ بھی نیند ہے۔ یہ نیند سے یہ اٹھ سکتا ہے، وہ نیند سے اللہ چاہے تو اٹھ سکتا ہے، لیکن نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اٹھ جاتا ہے تو زندہ کہلاتا ہے، نہیں اٹھا تو مردہ کہلاتا ہے۔
سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالعہ کریں، اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں رکھیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ خلفائے راشدین کی سیڑھی مل رہی ہے، اس میں صحابہ کا ذکر ہے، خلفائے راشدین کی پوری سیرت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ سی ڈی لیجئے، ایک ایک سی ڈی لگا دیجئے، اور وہ بھی سی ڈی آ گئی ہے، اس کا نام ہے کون سی غیر انبیاء کے سلسلے میں بھی ایک آ گئی ہے، یعنی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی سیرت کی بھی ایک سی ڈی آ گئی ہے۔ سی ڈی لگا دیجئے، پورے انبیاء کی سیرت سے واقف ہو جائیے، سی ڈی لگا دیجئے، خلفائے راشدین کی سیرت سے واقف ہو جائیے۔ ہمارے پاس ہر سی ڈی چلتی ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہ خلفاء کی سی ڈی چلتی ہے، نہ قرآن کی چلتی ہے، نہ سیرت کی چلتی ہے۔ طے کر لیجئے کہ روز آدھا گھنٹہ ہم سی ڈی لگائیں گے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک ایک خلیفہ کی سیرت کو سنیں گے، یہ خلفائے راشدین کی سیرت سے بچوں کو واقف کرائیں۔ دوسرے لوگ اپنے بچوں کو شروع سے پرفیکٹ بناتے ہیں اور ہم لوگ غافل رہتے ہیں، غفلت۔ عمر فاروق کیا مانے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے فاروق کا یعنی پیارے رسول نے فاروق کا کیوں نام خطاب دیا؟ آپ نے فرق محسوس کیا بت پرستی میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑنے کے بعد اور اسلام کو جاننے کے بعد آپ نے ایسا فرق محسوس کیا کہ جب آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے اسلام قبول فرمایا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بہت لمبے ہیں اور طویل ہے، ہفتے سے انشاءاللہ ہفتے واری یعنی بعض میں بھی بیان کروں گا، اور 5 تاریخ سے 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم انشاءاللہ ایوان فاضل و عاقل حسامیہ مسجد پنجشاہ میں یعنی والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ایوان میں ایک ہال بنا رکھا ہے ایوان فاضل کے نام سے، اس ہال میں ہر یہ 4 دن انشاءاللہ خلفائے راشدین کی سیرت بیان کروں گا، اور سیرت سیدنا امام حسین بیان کروں گا، اور بتاؤں گا کہ شہادت کا سلسلہ، یہ قربانیوں کا سلسلہ ایسی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو، اور اللہ نے قربانی کا فرما دیا تھا، وہ قربانی کا پورا معاملہ ختم ہوا 10 محرم کو، یعنی 10 ذی الحجہ سے شروع ہوا، 10 محرم کو اللہ نے اسے اختتام کو پہنچایا، اور گویا حضرت حسین کی شہادت سے جب کبھی خون بہا ہے، اللہ نے دین کو نئے انداز میں نئی قوت اسے عطا فرمائی ہے، اس لیے کہا گیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مساجد میں کم، وجہ کیا ہے؟ حالات، تبصرے، بیٹھی جگہ باتیں کرنا۔ ارے بھائی، مصیبتیں آتی تو ہمارے صحابہ مسجد کی طرف رخ کرتے تھے، ہم مصیبتیں آ رہی ہیں تو چوسوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، چبوتروں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگوں نے ایسا کیوں کہا، یہ بات کیوں پیدا ہوئی۔ حقیقت یہ ہے میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اژدہا تھا، لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس اژدہے کو جا کر فرمایا کہ آئندہ سے کسی کو تنگ نہیں کرنا۔ چند دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام کا تو سے گزر ہوا تو دیکھتے کیا ہے کہ اژدہے کے اوپر لوگ کچرا ڈال رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، پتھرے مار رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا حال بنا کے رکھا ہے؟ اژدہے سے آپ بات کرتے تھے، آپ کی تو حکومت تھی پوروں پر، آپ نے کہا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو فرمایا کسی کو تکلیف نہیں دینا، میں کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دیا، لوگ مجھے کچرا ڈالنا شروع کر دیا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اچھی بات کہی اس کو، آپ نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تو ہم کوئی تکلیف دینے پہ تو برداشت کر لے، میں یہ نہیں کہا
کہ کوئی تکلیف دیے تو سہتے رہے. میں تو صرف اس سے یہ کہا کہ کسی کو نقصان نہ دے. اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس کو ڈرانے کا تو کام ہوتا ہے. اس کو بولا تھا. اب یہ ہمارا بھی تھوڑا غصہ ہے. ہم بھی جو چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو چیز جائز ہے ویسے رکھی جائے. اور ہماری حکومت سے ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی گرفتاریوں کے سلسلے کو بند کیا جائے. آج حیدرآباد کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر مقام پر مسلمانوں کو نئے نئے انداز میں پریشان کیا جاتا ہے. نوجوانوں کو لے جا کر بند کیا جاتا ہے. ان کے لیے مذاہب آزمائشوں کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ان کے باپ کو پتا تک نہیں چلتا کہ اولاد کو کہاں ڈال رکھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انصاف کریں. جو غلطی کرائے اسے پکڑ لیجیے, ہم منع نہیں کرتے. لیکن لے جا کر چپو ٹھوس دے رہے ہیں. گناہ کرنے والے کو بھی ٹھوس رہے ہیں, نہیں کرنے والے کو بھی کر رہے ہیں. اور جو گناہ کرتے ہیں وہ ان کو دیوانہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. پاگل بنے میں کیا چھوڑ دیتے ہیں. باہر انصاف, ایسا انصاف کریں گے تو ہم بھی آپ کو ان اور صاف کر دیں گے. نہ ان رکھے گا نہ صاف ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں, ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. ادھر ادھر چھانٹنے کی ضرورت نہیں. ادھر ادھر چھانٹنے والے چھانٹتے رہے, ہمارے کو کوئی پرواہ نہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں, ایک جہتی کا ثبوت دیں. لا الہ الا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں. آج مسلمانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں گے اٹھا کے تو جو بچہ سب سے زیادہ نمازی رہے گا, تو آج دیکھیے حضرت حسین کے زمانے میں حضرت مسلم کو پکڑنے کے لیے کس کا سہارا لیے تھے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت مسلم جب آ کے کوفے میں رہ گئے تھے, آپ کو چھپا دیا گیا تھا, آپ کو پناہ دی گئی تھی, تو یہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضرت مسلم کو ڈھونڈنے کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا رہے گا اس کا پیچھا کر لو, اس مسلم کا پتہ چل جائے گا. آج بھی مسلمانوں کی پہچان کیا ہو گئی ہے؟ جو سنتوں پر عمل کر رہا, جو فرائض کو پورے ادا کر رہا, اور جو اچھا کچھ بن کے اپنے کو لائق ثابت کرا. ہمارے پولیس کی آنکھوں میں بھی کھٹک رہا, حکومت کی آنکھوں میں بھی کھٹکتا ہے. میرے عزیز دوستو, ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے تو ایسے معاملے میں ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہیں, امن کو برقرار رکھیں. ایسے آئیں گے, مسائل ٹوٹیں گے, مگر یاد رکھیے جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے, جب اللہ کو اپنا بنا لیں گے, انشاءاللہ آج بھی ابابیل کا لشکر آ سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, حالات میں اخبار میں پڑھا, میں آپ بھی پڑھے ہوں گے, وہ پتھر جو ابابیلوں نے لے کر آیا تھا 130 گرام کا کہ کچھ گرام کا ہے, وہ پتھر پہ آج وہ پتھر کسی کو ملا ہے اور اس کی تحقیق کی گئی تو واقعی وہ ابابیل نے جو پتھر پھینکے تھے وہی پتھر ہوا. سبحان اللہ. آج بھی معلوم ہوتا وہ پتھر مل رہا ہے تو پتھر والے پھر بھی آ سکتے ہیں. جب کنکر مل گیا ہے تو کنکر والے لشکر کو پھر بھی اللہ نے بھیج سکتے ہیں. مگر لشکر کب آئے گا؟ آپ اللہ سے جب اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے. لشکر کب آئے گا؟ جب آپ اللہ کو اپنا بنا لیں گے. اللہ کو اپنا نہیں بنا کے آگے امید رکھیں گے مولا ہم تیری نافرمانی کریں گے تو ہماری بات مان جائے گی. نہیں, ایسا ممکن نہیں. میرے عزیز دوستو, اللہ کو راضی کیجیے, اللہ کو پکاریے. آج یہ مصیبتیں, یہ آفتیں آتے رہیں گے, ہم حکومت سے گھبرانے والے نہیں. ارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا, اور ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا. آج ہم بھی اپنی قربانی دینا ہے, لیکن قربانی کی یہ معنی نہیں کہ اپن نکل جائے روڈوں پہ نعرے مار لیتے ہیں. قربانی کی یہ معنی ہے آج سے طے کر کے اٹھو کہ آج سے ہم نیند کی قربانی دیں گے اور تہجد ادا کریں گے. آج سے آپ عہد کر کے اٹھو, ہم قربانی دیں گے وقت کی 5 وقت نماز مساجد میں ادا کریں گے. آج ہم قربانی دیں گے ضرور, لیکن اللہ کو یاد کر کے, زبان کو ذکر میں لگا کے, اپنے بیکار زبان کے جو گفتگو ہے اس سے یعنی اعراض کر کے, احتیاط کر کے ہم اللہ کو راضی کریں. جب آپ یہ عہد کر لیں گے نا, انشاءاللہ
من اللہ فتح قریب، ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ ارے مسلمان ہاتھ اٹھاتا تھا ایک زمانے میں، اللہ اکبر کا نعرہ مارتا تھا تو بڑے سے بڑے قلعوں کی زمین یعنی قلعوں کی دیواروں میں شگاف آ جاتی تھی۔ نعرے تکبیر کی ایک آواز پر معلومات کو قلعے کی دیوار میں شگاف آ گیا۔ قلعے کی دیوار دوسرے نعرے میں جب مارے گئے، دوسرے نعرے تکبیر جب مارا گیا، دوسرے نعرے تکبیر کے بعد وہ جو شگاف پڑا تھا وہ دیوار اپنے ہل کے گر گئی۔ کیا بات تھا؟ بات یہ تھی کہ زبان میں اثر تھا اور ہماری زبان میں اثر نہیں۔ زبان میں اثر پیدا کرنا ہے تو مہندی کو پیسے تو مہندی چڑھ بنتی ہے، ویسے ہی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہم کو بھی ذرا اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا۔ کس میں؟ مسالے کی کچھ میں نے گرائنڈر میں جا کے ڈالے کہ مجھے بولے کہ پیسو، بولی مولانا مطلب یہ ہے کہ نیند کی قربانی، کھانے کی قربانی۔ ماشاء اللہ کیا ہمارے اوقات میں کیا مجاہدہ ہو گئے، ماشاء اللہ دعوتیں نہیں چھوڑے۔ بعض میں آپ طلب آنا، بعض میں آنا، اتنی رات کو آنا، دعوتوں میں 1-1 بجے رات کو میں بعض سے آ رہا ہوں، خواتین دیکھے تو آٹو میں اکیلے آ رہے۔ ماشاء اللہ کیا ہمت ہو گئی، سب جائے گا مگر دعوت نہیں چھوڑے گی۔ تم کو دعوت سے پیار ہے، اللہ کی دعوت سے پیار نہیں رہا، پھر تم کیسے مسلمان ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہے، عزیز و خالق کو راضی کرنے نکل جا رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر اللہ میاں آزمائیں گا۔ آپ کا عمل ہی کون سا اچھا ہے جو آزمائے گا اللہ میاں؟ میرے عزیز دوستو عمل کو بہتر کیجیے اور توبہ و استغفار کیجیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ یہاں تحقیق کیا دیکھیے یا تحقیق کرے بغیر اعلان نہیں کرتا ہوں۔ میری ایک عادت ہے کوئی بھی درخواست دینے سے پہلے مسجد کمیٹی کو بتا کر اس سے وہ درخواست کو بتا لے کہ بھئی یہاں اعلان کیا جا سکتا ہے، اسی صورت میں میں اعلان کروں گا۔ ہاں البتہ ایک صاحب آئے ہیں، ان کے دواخانے کی چٹھی لے کے آئے ہیں، کوئی آپریشن کی بات ہوئی تھی، 3-4 ہزار کی ضرورت بتا رہے تھے۔ اہل خیر ان کے کاغذات کو دیکھ لیجئے، ایک آدھ اللہ والا آگے بڑھیے، دواخانے میں ان کو شریک کرو بولیے اور جا کے ہمت کر کے اس کا علاج کرا دیجیے۔ انشاءاللہ آج اس کا علاج اپن کرا رہے ہیں، اللہ اپنے علاجوں میں آسانی عطا فرمائے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ چار مینار کے پاس ہے، اب داخلے پر شہادت نامہ اور سیرت کی کتابیں موجود ہے، جاتے ہوئے خریدیں۔ میرے عزیز دوستوں ہم کو گڑبڑ نہیں کرنا ہے، امن کو بحال رکھنا ہے۔ امن ہمارے پیارے رسول نے امن کا درس دیا، اس لیے ہم کو امن برقرار رکھنا ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ دوسروں کو ہمارے پر لاٹھیاں تاننے کا موقع ملے۔ ہمارے کو اگر واقعی راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی، اللہ کو پکاری، اللہ سے محبت کیجیے، پیارے رسول سے محبت کیجیے۔ ان چند کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی